کم از کم 10 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویڈن جاب کرنے والوں کے لیے، ملازمت کرنے والوں کے لیے ایک جنت ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہیں یا وہ نجی کمپنیوں میں یا اداروں میں کام کرتے ہیں یا ان کی چھوٹی کمپنیز ہیں جس میں وہ خود ملازم ہیں. ان سب کے لیے سویڈن جو ہے وہ ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے. جتنی سہولتیں یہاں پہ ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی وہ سہولتیں ہوں گی، لیکن ان کم از کم جن 10 وجوہات کا ذکر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ سب کی سب جو ہیں وہ سویڈن میں ہیں، لیکن باقی ممالک میں ایسی نہیں ہیں. خصوصاً اگر ہم ہندوستان پاکستان کے ساتھ موازنہ کریں تو وہاں تو بالکل صورتحال مختلف ہے، لیکن جو یورپ کے دیگر ممالک ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، وہاں بھی یہ سہولتیں نہیں ہیں. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویڈن جو ہے وہ ملازمین کے لیے، جاب کرنے والے لوگوں کے لیے ایک جنت ہے. اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ اس میری بات کی تصدیق کریں، اور جو لوگ سویڈن آ رہے ہیں یا مستقبل بھی آنا چاہتے ہیں انہیں بھی یہ سب کچھ جان کے بہت خوشگوار لگے گا. تو سب سے پہلی جو وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ سویڈن یہاں جو جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ سویڈن میں ہر ملازم کو کم از کم 5 ہفتے کی پیڈ ہالیڈیز ملتی ہیں. تو دنیا کے کئی ممالک میں ہالیڈیز ملتی ہیں، لیکن سویڈن میں جو ہالیڈیز کا نظام ہے، اور پھر سمر میں آپ کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھٹی لے سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو پیڈ ہالیڈیز ملتی ہیں، یعنی آپ چھٹی جب لیتے ہیں تو تنخواہ تو آپ کی پوری ملے گی، لیکن ان ہالیڈیز کی آپ کو ایکسٹرا تنخواہ ملے گی. تو اس لحاظ سے سویڈن جو ہے وہ ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے. دوسری جو بہت بڑی خوبی جو سویڈن میں ہے، شاید اسکینڈینیویا کے ممالک میں ہو لیکن باقی ایون یورپی ممالک میں بھی نہیں ہے، کہ سویڈن میں ہر بچے کی پیدائش پہ والدین کو 480 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں، اور وہ پیڈ ہوتی ہیں. 80% ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سیلری ملتی ہے، اور جاب والے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. وہ چھٹی لے سکتے ہیں، وہ اکٹھی چھٹی لے لیں، 1 دن کی لے لیں، مہینے کی لے لیں، 6 مہینے کی لے لیں. انہیں بچے نے جب اسکول جب تک شروع کرنا ہوتا ہے، جو 6-7 سال کی عمر ہے، تب تک وہ چھٹیاں وہ لے سکتے ہیں. اور یہ ماں بھی لے سکتی ہے، باپ بھی لے سکتا ہے، آپس میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو بچوں کی چھٹیاں کا جو سسٹم ہے سویڈن میں، یہ جو ہے وہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے. اور پھر یہاں پہ بچوں کے لیے جو ڈے کیئر ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن میں یہاں پہ صرف جاب والے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور ساتھ یہ ہے کہ اگر بچہ بیمار ہے، اگر آپ کو گھر پہ رہنا پڑے تو اس کے لیے سال کی کم از کم 60 چھٹیاں الگ ہوتی ہیں. تو بچے کی جو آپ نگرانی کے لیے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو سویڈن کی ایک بڑی اہم، اس کے بعد سویڈن میں جو ملازمین ہیں، خواہ وہ حکومت کے ہیں یا وہ نجی اداروں میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز میں ہیں، ان سب کے لیے یہاں پہ جو بے روزگاری الاؤنس کی جو انشورنس کا سسٹم ہے وہ بہترین ہے. اس میں تقریباً 100-150 کرون مہینے کا دے کے آپ اس کا، جس کو سویڈن میں آکاسا کہتے ہیں، آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ بے روزگار ہو جائیں، آپ کا جاب ختم ہو جائے، تو آپ کو پھر 80% جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے. بلکہ بعض جو یونینز ہیں ان میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ آپ اضافی جو ہے وہ انشورنس لے لیں تو آپ کو پوری تنخواہ بھی مل سکتی ہے. تو یعنی یہاں پہ سویڈن میں آپ کو اپنے کام سے بے روزگار ہونے کا جو خوف ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا نظام نہیں چلے گا، وہ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ سب لوگ تقریباً جو ہے وہ اس کے جو انشورنس ہوتی ہے بے روزگاری کی، آکاسا، اس کے ممبر ہوتے ہیں. اور جاب ختم ہونے کی صورت میں ان کو جو ہے وہ بہت بڑی مالی امداد ملتی ہے. 80% تک زیادہ سے زیادہ یہ 26,500 کرون مہینے کے مل سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نظام ہے. چوتھی جو وجہ ہے سویڈن میں ملازمت کی، یہ تھوڑی تفصیل سے ہے لیکن آپ اسے ضرور سنیے، کہ سویڈن میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ ایک تو مساوات کا سلوک کیا جاتا ہے، ایک ان کی عزت نفس جو ہے وہ ضرور اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ سویڈن میں جو ہمارے اسپیشلی جو بر صغیر انڈیا، پاکستان میں یا دیگر کئی ممالک میں باسزم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے. یہاں پہ سر کا کسی کے ساتھ لفظ نہیں بولا جاتا. اور یہاں پہ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں یا کسی ادارے میں ہیں تو اپنا جو آپ کا چیف ہے اس کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے.
اس میں کوئی پی اے یا آپ کو اس کے درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتا ہے جیسے آپ کولیگ ہیں۔ وہ جو نوکر اور افسر والا جو ایک چیز ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی میں نے سرکاری ملازمت کی ہے، یہاں بھی 20 سال ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ تو پرائیویٹ کمپنیوں کا تو حال اپنی جگہ، سرکاری ملازم بھی جو ہوتے ہیں ان کا جو افسر ہوتا ہے وہ ان کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتا ہے، اور وہاں پہ سرکاری نوکری ایک غلامی کی ایک نشانی ہے، سسٹم ہے۔ ہر سال باس نے ACR لکھنی ہے، ACR اس کی لکھے گا جو اس کے ساتھ جو اس کی خوشامد کرے گا، چاپلوسی کرے گا، اور افسر اگر کسی دفتر میں آ جائے گا وہ جناب کھڑا ہو جائیں گے، اس کو اپنی چیئر دیں گے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں اگر آپ کے باس کو آپ کے ساتھ کام ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کے پاس خود چل کے آئے گا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے، باہر سے کوئی آدمی آ گیا، کسی نے نوک کیا تو افسر خود اٹھ کے جا کے کھولے گا، کسی دوسرے کو نہیں کہے گا۔ یعنی یہاں پہ برابری کا اصول کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے جو آپ کا باس ہے اس سے میٹنگز میں اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں، اور اس پہ کوئی اس کو ذاتی حیثیت سے نہیں لیتے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، جو مائنڈ سیٹ کا فرق ہے، جو یہاں کا جو نظام ہے یہ بہترین ہے۔ اس میں انسان بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو عزت محسوس کرتا ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی یہاں کے آپ کے دوسرے درجے کے شہری، تیسرے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جن ملکوں میں ہم آئے ہیں وہاں شاید یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک چوتھی بڑی وجہ جو سویڈن کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ملازمین کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے۔ پانچویں جو وجہ ہے وہ سویڈن میں مضبوط جو ٹریڈ یونینز کا نظام ہے۔ آج سویڈن میں جو ہمیں ملازمین کو جو سہولتیں حاصل ہیں وہ جو سویڈن کی جو ٹریڈ یونینز تھیں ان کی جو ہے وہ محنت ہے، اور انہی کی وجہ سے وہ آج ہمیں جو کلیکٹیو ایگریمنٹ ملا ہے، جس کی وجہ سے پینشن اور چھٹیاں اور ہالیڈیز سارا سسٹم، تو یہ یونینز کا جو نظام ہے یہ بڑا بہترین ہے، اور یونین کا ممبر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 250-300 کرون مہینے کی فی ہوتی ہے، لیکن یونینز ہمارے لیے جو ہے وہ بہت فائٹ کرتی ہے، اور اجتماعی طور پہ فائٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس میں پھر یونینز کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اسپیشل جو ایجوکیشن کے پروگرام بھی جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں۔ تو یونینز کا نظام سویڈن کا جو ہے یہ بڑا ہی بہترین ہے، دنیا میں ونڈرفل ہے۔ چھٹی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور 6 مہینے آپ نے جاب کر لی، تو اس کے بعد اگر آپ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جاب سے چھٹی لینے کا حق حاصل ہے۔ آپ کا امپلائر آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی ڈیولپمنٹ مزید کر سکتے ہیں، مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ سویڈن میں جاب پہ سال میں 2 مرتبہ جو آپ کا چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے، جو ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، جس کو اتویکلنگ سمتال سویڈش زبان میں کہتے ہیں۔ اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس طرح کے آپ مزید اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ سارا لکھتے ہیں، اور جو ممکن ہو سکے وہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ 7ویں جو سویڈش جابز میں ایک بڑی اچھی چیز ہے، اچھی وجہ ہے، وہ ہے یہاں کا فیکے کا نظام۔ یہ بڑا زبردست ہے۔ ریلیکس ہو کے سویڈش کام کرتے ہیں، سٹریس نہیں لینے، بلکہ بہت سے جابز پہ تو ہمارے بھی ایسے کولیگ ہیں، صبح جو ہی پہنچنا ہے تو کہتے ہیں جی فیکا کریں، تو جاتے ہی جناب سب سے پہلے آپ بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ کافی پئیں گے، چائے پئیں گے، گپ شپ لگائیں گے، اس کے بعد پھر آپ جاب کریں گے، پھر لنچ بریک، لنچ کے بعد پھر آفٹرنون چلیں جی فیکا کریں۔ تو فیکا جو ہے وہ اس کلچر کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس میں آپ کا باس آپ کو منع نہیں کر سکتا، بلکہ اکثر وہ بھی ساتھ شریک ہوتا ہے، اور سب اس میں مساوات ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے جو ہیں وہ گپ شپ بھی لگاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس فیل بھی کرتے ہیں، جاب کی بات بھی کرتے ہیں، دوسری باتیں بھی جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں۔ 8ویں جو ریزن ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو انگلش سپیکنگ کنٹریز سے آتے ہیں، کہ سویڈن میں جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ جابز پہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کا کافی استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے جو انگلش سپیکنگ کنٹریز سے آنے والے ان کو زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ باقی یورپ کے دیگر ممالک سے، انگلینڈ اور آئرلینڈ کو چھوڑ کے باقی ممالک میں اتنی زیادہ شاید نہیں جتنا سویڈن میں انگلش جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔
نویں وجہ جو یہ ہے کہ سویڈش لوگ لباس کے لحاظ سے بھی بے نیاز ہے. جاب پہ جانے کے لیے آپ کو کوئی خاص اس قسم کی تیاری ہے نہیں. لوگ بعض جینز پہنیے, شرٹ پہنیے, پورا ہفتہ وہی پہننے ہیں, جاگرز پہن لیا, جو مرضی پہننے. اب سمر میں تو وہ جو ہے وہ شارٹس پہن کے بھی آ رہے ہیں. تو ماسوائے چند ایسے جابز جہاں پہ شاید ان کا ہو, بینکس وغیرہ میں کہ ان میں انہوں نے خاص ایک رکھا ہوتا ہے لباس کا, جو ان کا ایک کہہ لیں کہ ڈیکورم ہے. ادروائز ان چیزوں سے بھی وہ بے نیاز ہیں اور آپ اپنی مرضی سے ریلیکس ہو کے جاتے ہیں. بلکہ یہاں پہ جو میٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جناب کوئی بندہ چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے, کوئی جناب سیب کھا رہا ہے. مطلب اس طرح سے وہ ایک فارمل ماحول نہیں ہے. 10ویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سویڈش جاب جو ہیں یہ ان پہ صرف جاب ہی نہیں بلکہ اس میں انجوائمنٹ اور آدمی کی سیکیورٹی, اس کے تحفظ کا خیال کیا جاتا ہے. ہر جاب پہ جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایک آدمی ہوتا ہے, ایک جو خدم بیود ہوتا ہے جو پروٹیکشن کے لحاظ سے جس نے خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ لازمی ہوتا ہے. اور وہ الیکٹڈ ہوتا ہے, جاب والے لوگ خود اس کو الیکٹ کرتے ہیں 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے. اور یہاں پہ جو پریورٹی ہے وہ جاب کی یا جاب کی جو ٹاسک کی نہیں ہے بلکہ سیکیورٹی کی ہے. تحفظ سب سے پہلے ہے, جاب دوسرے نمبر پہ ہے. جو خد امبیود ہوتا ہے, پروٹیکشن آفیس جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, اس کو رائٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ سمجھے کہ یہ آج یہ جو جگہ ہے, جاب پلیس ہے, یہ کسی وجہ سے اس میں جو امپلائی ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے, تو وہ بغیر کسی کے پوچھے اس دن جو ہے جہاں بند کر سکتا ہے. تو پھر دوسرا جاب میں مختلف یہاں پہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, کک آفس ہوتے ہیں, جو ہے وہ پارٹیز ہوتی ہیں, جاب کی طرف سے لوگوں کو جم کی سہولت ملی ہوتی ہے. بہت سے جابز ہیں ایسے ہیں کہ اگر آپ میڈیسنز لیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کے وہ آپ کو پیسے واپس لوٹا دیتے ہیں. یہ بہت سی ایسی وجوہات ہیں, کچھ شاید اور وجوہات بھی ہوں جو شاید میرے ذہن میں نہ ہوں, تو اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ اس کو شیئر کیجئے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ایسی ہوں گی, لیکن یہ ساری کی ساری سویڈن میں موجود ہیں. اور آپ اپنے آپ کو لکی محسوس کریں کہ اگر آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور جو لوگ مستقبل میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری نیک تمنائیں, خواہشات ہیں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے, اور اگر پسند آئے تو اپنے احباب سے اسے ضرور شیئر کیجیے.